بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ الحمدللہ، کل آپ کے سامنے 70ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے 18ویں تراویح کے چند اہم نکات رکھیں گے، بغور سماعت فرمائے۔ آج کی یہ تراویح 22ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مرتبہ اور مقام عام عورتوں سے بلند ہے، بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اس ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس کے بعد نکاح، عدت اور پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں اور منافقین پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے، 54 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں 34ویں سورہ ہے۔ اس سورہ کا علامتی نام سبا اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں قوم سبا کا ذکر آیا ہے۔ اس سورہ میں توحید، رسالت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ کفار کی طرف سے توحید و رسالت اور آخرت پر استہزاء اور تمسخر کے انداز میں جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ قوموں کی بقا و ترقی اور زوال کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر تعریف کے لائق وہی ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ منکرین کی دلیل جہالت پر مبنی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کر دیجئے کہ اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ وہ بہکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں پچھلی معتوب امتوں کی طرح زمین دوز کر دے، ان پر پتھروں کی بارش کر دے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ نبیوں کے واقعات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا کہ وہ اپنے لیے سامان تیار کرے، اور پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا اور جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ آل سبا پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی پاداش میں عذاب نازل کیا اور انہیں سیلاب سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوئی۔ اس سورہ فاطر بھی مکی سورہ ہے، 45 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کی ترتیب میں 35ویں سورہ ہے۔ اس کا نام علامت کے طور پر پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس میں کفر کے علمبرداروں کو نصیحتیں بھی کی گئی ہیں اور ملامتیں بھی، ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اور بات سمجھانے کی کوشش بھی۔ دعوت توحید پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے مراحل سے ڈرایا گیا اور عذاب سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تسکین قلب کا سامان فراہم کیا گیا ہے اور اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی ہے تاکہ ایمان پر ثابت قدمی میں ان بشارتوں سے تقویت پہنچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں مقرر کیا ہے۔ ہم جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں انہیں کوئی نہیں بند کر سکتا، اور جس پر بند کر دیتے ہیں انہیں کوئی نہیں کھول سکتا۔ لوگو، تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو، وہ تمہارے بداعمال تم کو خوش نما کر کے دکھاتا ہے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لوگو، تم جو کچھ اپنے مال میں سے خیرات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا پورا اجر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہیں۔ ہاں، بے شک تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی بدعمالی پر فوراً گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک متنفس بھی زندہ باقی نہ رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، 83 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی 36ویں سورہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کا دل ہے۔
جو شخص اس کو اللہ اور یوم آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اسلام میں عقیدہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس عقیدہ کی صحت اور استحضار کی وجہ سے اعمال کی صحت اور زندگی کے راہ راست پر چلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس سورہ میں عقیدہ آخرت اور حشر و نشر کے موضوع کو خاص اسلوب اور بڑی بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور نبوت محمدی کی صداقت کو پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تم پر قرآن اس لیے نازل فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچاؤ۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے۔ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانگتے۔ تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔